بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 111، گفتگو شرائط الوزین میں سے شرط ششم میں تھی العلم بقدر المسمن، مسمن معلوم ہونی چاہیے، مسمن کی مقدار وزنن کیلن عددن مشاہدتاً معلوم ہونا شرط ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز مکیل ہے اور یہ چیز موزون ہے؟ تو اس میں محقق اردبیلی اور صاحب ہدایت الناظرہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عصر شارع معیار ہے ہمارے لیے، عصر شارع میں جو چیز مکیل یا موزون تھی اسی کو آج کل کے زمانے میں بھی مکیل و موزون سمجھیں گے، جبکہ صاحب جواہر اس اجماع کو قبول نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں ایسا ملاک ہمیں عصر شارع میں نظر نہیں آتا، کیونکہ جو روایات ہیں ان کا تعلق ربا کے ساتھ ہے، ربا کا مسئلہ اور ہے اور شرائط الوزین کا مسئلہ اور ہے۔ تو جہاں تک جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ انصاری وہ فرماتے نا اجماع ہے، اور یہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا صاحب جواہر نے، ان پہ اشکالات انہوں نے بیان فرمائے ہیں اور فرمایا کہ تلازم موجود ہے مسئلہ ربا میں اور مسئلہ شرائط الوزین میں۔ تو اس حوالے سے مزید جناب کی گفتگو جاری ہے۔ تو فرماتے ہیں وَذَكَرَ الْمُحَقِّقُ الثَّانِيَ أَيْضًا، اس طرح سے جناب محقق ثانی نے بھی فرمایا ہے کہ اس میں فرمایا فی وجہ عدم صحت التدرج من الشرع الى العرف العام ثم الى العرف الخاص، کہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو داخل کیا جائے، پہلے حکم شرع کو دیکھا جائے، عرف شرع کو دیکھا جائے، اور عرف شرع اگر موجود نہ ہو تو عرف عام کو دیکھا جائے، اور پھر اگر عرف عام موجود نہ ہو تو ہر بلد کا اپنا عرف دیکھا جائے، عرف خاص کو۔ فرماتے ہیں اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ ان الحقیقت العرفیہ یعتبر فیہ ماقان یعتبر فی حمل اطلاق کے لفظ شارع علیہ۔ فرماتے ہیں حقیقت عرفیہ میں بھی معتبر ہے وہ کہ جو حقیقت شریعہ میں معتبر تھا کہ لفظ سے، وہ لفظ جو شارع کے زمانے میں بولا جا رہا تھا، تو فرماتے ہیں حقیقت عرفیہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا استعمال کیسا ہے۔ ان الحقیقت العرفیہ یعتبر فیہا، حقیقت عرفیہ میں بھی وہی چیز معتبر ہے کہ کانا یعتبر، کہ جو معتبر تھا فی حمل اطلاق کے لفظ شارع علیہ ہے، کہ لفظ شارع کو اس پہ حمل کیا جائے، دونوں میں معیار کی تھا۔ تو بنابراً فلو تغیرت فی اثر بعد استقرارها فی ما قبلہ فالمعتبر هو العرف السابق۔ بنابراً اگر ایک زمانے میں ایک عرف تھا اور اس کے بعد وہ عرف ختم ہو گیا یا تبدیل ہو گیا تو فرماتے معتبر وہ عرف سابق رہے گا۔ ولا اثر للعرف الطاری، اور بعد والے عرف لاحق اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ دلیل للاستصحاب، اسی عرف سابق کو استصحاب کریں گے، عرف سابق یقینی تھا، اب جب حالت تبدیل ہو چکی ہے تو مشکوک ہو چکا، لذا استصحاب حالت سابقہ کریں گے ایک۔ و دوسرا ولظاہر قولہ علیہ السلام حکمی علی الواحد حکمی علی الجماع، کہ جناب نے ارشاد فرمایا اگر ہم نے ایک چیز پہ حکم کیا ہے تو یہ پوری جماعت پہ حکم کیا ہے۔ اب جماعت عرضی ہے اور جماعت طولی ہے۔ جماعت عرضی وہاں پہ موجود افراد ہیں جناب کے اپنے زمانے میں، اور جماعت طولی روز قیامت تک جتنے بھی افراد آنے والے ہیں۔ تو پس گویا جناب فرماتے ہیں وہ حکم جو اب ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہی حکم روز قیامت تک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں یہاں پہ وَأَمَّا فِي الْأَقَارِيرِ وَالْإِيمَانِ وَنَحْوِهَا، وہ جو اقرار کے الفاظ ہیں یا اسی طرح وہ جو الفاظ ہیں قسم کھانے کے ونحویہ، یہ اس قسم کی چیزیں، تو ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ اقاریر اقرار کی جمع، ایمان یمین کی جمع، ونحویہ۔ تو فالظاہر الحوالۃ عرف ذلک الاثر الواقع فیہ شیء منہا۔ فرماتے اس میں تو ظاہر یہ ہے کہ اس کو حوالے کریں گے اس عرف کے کہ جس زمانے میں یہ اقرار کیا جا رہا ہے، جس زمانے میں یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے، یعنی الواقع فیہ شیء منہا، منہا یعنی من الاقاریر
ایمان وناویہ کیوں حملا لہو علی ما یفہمہ الموقع حمل کرتے اس پہ کہ جس کو وہ موقع یعنی جو قسم اٹھانے والا ہے جو اقرار کرنے والا ہے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے انتہا. یہاں تک جناب محقق کے ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو تمام. جناب شیخ انصاری اس پہ اشکالات فرماتے ہیں لیس الکلام فی مفہوم المکیل والموزون ہماری گفتگو مکیل اور موزون کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ ہماری گفتگو مصداق کی ہے. مکیل اور موزون کا مفہوم مشخص ہے جیسے آخر میں بات کریں گے. بل الکلام فی ما هو المعتبر فی تحقق هذا المفہوم اس مفہوم کے متحقق ہونے میں جو چیز معتبر ہے اس میں ہماری گفتگو یعنی مصداق میں گفتگو ہے کہ فإن المراد بقول علیہ السلام کہ ائمہ علیہ السلام کے قول سے مراد کہ وہ جو فرماتے ما کان مکیلا فلا یباع جزافا او لا یباع بعضه ببعض الا متساویا کہ جو چیز مکیل ہے اس کو جزافن گزافن اندازتاً بیچنا جائز نہیں. یا اسی طرح یعنی یہ شرائط وزین میں ہے. یہ دوسرا مسئلہ کہ لا یباع بعضه ببعض الا متساویا بعض کو اسی جنس کے بعض سے بیچنا جائز نہیں مگر بصورت متساوی تاکہ ربا لازم نہ آئے. تو فإن المراد بقولهم اما ان يكون ما هو المکیل فی عرف المتکلم تو یا تو مکیل سے ان کی مراد عرف متکلم والا مکیل ہے او یراد بھی ما هو المکیل فی العرف العام یا عرف عام میں جو مکیل کہا گیا ہے او ما هو المکیل فی عرف کل مکلف یا عرف خاص ہے ہر مکلف کا اپنا عرف ہے. وعلی ای تقدیر فرماتے جس تقدیر پہ بھی آپ اس کو لے لیں عرف متکلم لیں عرف عام لیں عرف خاص ہے ہر مکلف لیں. فلا یفید الکلام لحکم غیر ما هو المراد تو ان کی کلام اس کے حکم میں کہ جو مراد نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں دیتی. یعنی تین معنی ہو گئے لفظ ایک ہے تین معنی ہیں تو اب ان میں سے کون سا معنی مراد ہے لذا فلا بد لبیان حکم غیر المراد من دلیل خارجی تو بس ضروری ہے کہ وہ حکم کے جو مراد ہے ان تینوں میں سے اس کے لیے آپ کے پاس دلیل خارجی ہونی چاہیے اس کے بیان کے لیے. خوب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہاں سے ہم تینوں کا معنی مراد لے لیتے ہیں لفظ ایک ہے اور تینوں معنی مراد لے سکتے ہیں تو اس سے وہی مشکل جو علم اصول میں بیان ہو چکی کہ ارادت اللفظ اور اسے متعدد اور اکثر معنی کا ارادہ کیا جائے. فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. وَإِرَادَةُ جَمِيعِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ان تین معنی کا ارادہ کرنا اچھا اور خصوصاً مع ترتیب خاص فی ثبوت الحکم بها اور اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے عرف شارع ہے اگر وہ نہیں تو عرف عام ہے اگر وہ نہیں تو عرف خاص ہے. اس ترتیب کے ساتھ تمام معنی کا مراد لینا وخصوصاً مع کون مرتبہ کل لاحق مع عدم العلم بسابقہ اور خصوصاً اس صورت میں کہ ہر مرتبے کو آپ مراد لیتے ہیں اس طرح کہ آپ کو اس سابقہ مرتبے کا علم ہی نہیں ہے. مثلا عرف شارع کے بارے میں ابھی تک آپ کے لیے کنفرم نہیں ہے لذا آپ عرف عام میں جا رہے ہیں یا عرف عام آپ کے لیے یقینی نہیں کہ آیا وہ متحقق ہوا ہے یا نہیں آپ عرف خاص کی طرف جا رہے ہیں. لا ما عدم ہی نہ یہ کہ اصلاً عرف شارع موجود نہیں ہے یعنی ایک دفعہ یہ کہ آپ کو یہ یقینی ہے کہ اس کا مصداق عرف شارع میں موجود نہیں ہے یعنی ما وجود المعنی ایک دفعہ عدم العلم ہے اور ایک دفعہ عدم الوجود ہے. عدم الوجود میں تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں مثلا یہ اصلا لفظ سے یہ معنی مراد نہیں لیا جاتا تھا لذا ہم عرف عام کی رجوع کریں گے. یہ نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں جی چونکہ عرف شارع کا پتہ نہیں لذا عرف عام کو لے لیتے ہیں عرف عام کا پتہ نہیں لذا عرف خاص لے لیتے ہیں. فرماتے ہیں غیر صحیح یعنی ارادت جمیع هذه الثلاثه غیر صحیح یہ بھی صحیح نہیں کما لا یخفی جیسا کہ مخفی نہیں کہ یہ وہی ہے کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنے کی جو محال ہے. ولعل المقدس اردبیلی اراد ما ذکر اور شاید صاحب مجمع البرہان محقق اردبیلی نے یہ ارادہ لیا ہو حیث تعمل فیما ذکروه من الترتیب بین عرف شارع عرف عام عرف خاص
کہ انہوں نے تعامل کیا ہے کہ یہ جو فقہا نے ترتیب بیان کی عرف شارع، عرف عام اور عرف خاص کے درمیان، اس میں تعامل کیا ہے. اور تعامل کی علت کیا بیان کی؟ معللاً، یعنی تعمل معللاً باحتمال ارادت القیل والوزن المتعارف عرفا عاما او فی اکثر البلاد او فی الجملۃ مطلقاً، کہ یا تو اس سے مراد عرف عام لیا جائے یا اکثر بلدان کا عرف لیا جائے کہ اکثر بلاد میں اس طریقے کا کیل ہے یا اس طریقے سے اس کو بیچا جاتا ہے وزن کے ساتھ. او فی الجملہ، یعنی ارادت الکیل فی الجملہ مطلقاً، فی الجملہ مطلقاً یعنی بعض میں بیچا جاتا ہے، تمام میں نہیں ہے لیکن بصورت مطلقاً ہے. یعنی جن شہروں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور جن شہروں میں یہ استعمال نہیں ہوتا، تمام کے لیے اس کیل کا ارادہ کیا جائے. مطلقاً سے یہ مراد ہے، یعنی بلد الکیل غیر بلد الکیل، مطلقاً دونوں کو شامل ہے. او بالنسبت الی کل بلد بلد، یا ہر بلد کا علیحدہ کیل کا حساب کیا جائے. فرماتے اس کی مثال کما قیل فی المعقول والملبوس فی السجدہ، جس طرح سجدہ کے احکام میں ہے کہ ان چیزوں پہ سجدہ کرنا جائز نہیں، ان چیزوں پہ سجدہ کرنا جائز نہیں کہ جو معقول و ملبوس ہوں. اب معقول و ملبوس اس کا کیا معیار ہے؟ تو ان میں سے ایک یہی تھا کہ بالنسبت الی کل بلد بلد، کہ جس شہر میں یہ چیز معقولات میں وہاں پہ سجدہ نہ کیا جائے، جن شہروں میں یہ ملبوسات میں سے وہاں پہ سجدہ نہ کیا جائے، لیکن بعض وہ شہر کے جہاں پہ معقول و ملبوس نے وہاں پہ سجدہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اگر اس کو قبول کیا جائے تو. والظاہر والاخیر، اور جہاں محقق اردبیلی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ آخری ہے، یعنی بالنسبت الی کل بلد بلد انتہا. یہاں تک جناب صاحب مجمع البرہان مقدس اردبیلی کی گفتگو تمام ہوئی، لیکن اس کو رد کیا. وقد ردہ فی حدائق الناظرہ بان الواجب فی معانی الالفاظ الواردہ فی الاخبار. فرماتے ہیں یہ الفاظ، یہ معنی کہ جو ان الفاظ کے بیان کیے گئے کہ جو ان اخبار میں وارد ہوئے ہیں، ان معنی کا حمل کرنا علی عرفہم، یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عرف پہ. کس طرح کہ فکل ما کان مکیلا او موزونا فی عرفہم، کہ ہر وہ کہ جو مکیل ہو یا موزون ہو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عرف میں، واجب اجراء الحکم علیہ فی الازمنۃ المتاخرہ، تو باقی زمانوں میں بھی ان کو جاری کیا جائے، واجب ہے. فرماتے ہیں وما لم یعلم، اور جن کے بارے میں پتہ نہ ہو، وما لم یعلم. اور فرماتے ہیں یہ تو یہ کہ ان الفاظ کو ہم عرف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ حمل کریں گے کہ جو ان کے زمانے مکیل موزون تھا، تو لذا زمانے متاخرہ میں بھی انہی کے حکم کو جاری کیا جائے گا. وما لم یعلم، اور فرماتے ہیں وہ معنی یا وہ معنی کہ جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے یا یہ معنی مراد لیے جاتے تھے نہیں، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ فرماتے فہوا بناء علی قواعدہم، فقہا نے جو قواعد بیان کیے ہیں ان پہ بنا رکھتے ہوئے یرجع الی العرف العام، عرف عام کی طرف رجوع کیا جائے گا. وإلی آخر ما ذکروا من التفصیل، اور اس نے باقی تفصیل کے جو اوپر ہم نے بیان کیے ہے کہ عرف خاص کی طرف، پھر بالنسبت الی کل بلد بلد. فرماتے ہدایت ناظرہ میں انہوں نے رد کیا ہے. ثم قال، اس کے بعد فرمایا ہے وَيُمْكِنْ أَن يُسْتَدَلَّ لِلْعُرْفِ الْعَامِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي صَحِيحَةِ الْحَلَبِ، ممکن ہے کہ ہم عرف عام پر استدلال کریں اس روایت سے کہ جو ہم نے پہلے بیان کی جناب صحیح حلبی سے. کس طرح کہ جناب نے فرمایا ما كان من طعام سمیت فیہ قیلا، فرماتے ہیں وہ طعام کہ جس میں کیل وضع کیا گیا ہے، کیل رکھا گیا ہے. تو اب یہاں پہ جس میں کیل رکھا گیا ہے اس سے مراد قضیہ شخصیہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا قضیہ نوعیہ ہے. لذا فرماتے فإن الظاہر ان المرجع فی کونہ مکیلا، کہ ظاہر اس میں کہ مرجع اس کے مکیل ہونے میں کیا ہے؟ الا تسمیت عرفا مکیلا، کہ عرف عام میں جس کو مکیل قرار دیا جائے تو وہ معیار ہو جائے گا. اور اس طرح وَيُمْكِنْ تَقْيِيدُهُ، فرماتے جناب کی اس قول کو ممکن ہے کہ مقید کریں بما
لم یعلم حالو فی زمانہم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ فرماتے ہیں وہ مورد یا وہ اشیاء کہ جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ زمانے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں آیا یہ مکیل تھے یا مکیل نہیں تھے، تو جن کے بارے میں پتہ نہیں ان کے بارے میں جناب ارشاد فرماتے ہیں سمیت فیہ کیلن یا سمیت فیہ کیلن، کہ جس کو عرف عام کیل قرار دے۔ تو پس صحیح حلبی سے یہ استنتاج لینا ممکن ہے۔ خوب یہاں تک جناب صاحب ہدایت ناظرہ کی گفتگو تمام ہو چکی۔ اس کے بعد جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نظریہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔